سورہ یونس رکوع نمبر 4 آیت نمبر 40۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں آیات کریمہ میں دو مضمون ہیں۔ ایک مضمون یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا بیان ہے، اور دوسرا قیامت کے چند احوال کا تذکرہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب لوگوں کو تبلیغ فرماتے تھے تو وہ طرح طرح کے اعتراضات کیا کرتے تھے۔ ان اعتراضات کا جو جواب ہوتا تھا وہ اللہ کے نبی نہیں دیتے تھے، اللہ کے نبی کی طرف سے خود اللہ دیتے تھے۔ کبھی وہ یہ کہتے تھے کہ آپ تو یتیم ہیں، آپ کے پاس تو مال و دولت نہیں ہے، آپ کی تو جائیدادیں نہیں ہیں، آپ کے پاس تو گھوڑے نہیں ہیں، آپ کے پاس تو اونٹ نہیں ہیں۔ اور اگر اللہ نے کسی انسان کو نبی بنانا ہی تھا تو مکہ میں بڑے بڑے سردار تھے، طائف میں بڑے بڑے سردار تھے، تو اللہ کو کیا ضرورت پیش آ گئی کہ ان سرداروں کو چھوڑ کر ایک یتیم جس کے پاس دنیا اور دنیا کی چیزیں بھی نہیں ہیں اس کو نبی بنایا؟ کیوں بنایا؟ یہ ان کا اعتراض تھا۔ اب اللہ کے نبی اس کا کیا جواب دے سکتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب یہ دیا، اے میرے محبوب، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ آپ کی نبوت اور آپ کی رسالت کو نہیں مانتے تو اپنے سے پہلے جو آپ کے نبی گزرے ہیں ان نبیوں کو دیکھ لو نا، ان کے ساتھ بھی تو یہی سلوک ہوا ہے کہ جب انہوں نے تبلیغ کا آغاز فرمایا ہے تو ان کو یہی جواب ملا کہ بھی اللہ کو آپ ہی ملے تھے، اللہ کو اور کوئی نہیں ملا تھا۔
اسی قسم کے بیہودہ اعتراضات پہلے نبیوں پر بھی ہوئے ہیں، آپ پر بھی ہو گئے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ نبیوں نے اپنا کام جاری رکھنا ہوتا ہے، جو منکر ہوتے ہیں نبیوں کے انہوں نے اپنا کام جاری رکھنا ہوتا ہے۔ تو یہ ہر دور میں ایسے ہوتا رہا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہو گیا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ صاف صاف اعلان فرما دیں کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں، مجھے زیادہ وضاحت کرنے کی، صفائیاں دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو تو سب معلوم ہے، جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ اگر میں غلط بات کر رہا ہوں تو میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، اور اگر میں سچا ہوں اور تم جھوٹے ہو، اور یقیناً ایسا ہی ہے، تو فرمایا کہ تم نے جو کچھ کیا، اللہ کے نبی کی نبوت اور رسالت کا انکار کیا، تو اس کا جواب اللہ کو تم نے خود دینا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں، اے میرے محبوب، یہ ایسے بد نصیب اور بدبخت لوگ ہیں، میں نے ان کو آنکھیں دی ہیں، لیکن آنکھیں ہونے کے باوجود اندھے ہیں، آپ کو دیکھتے نہیں ہیں۔ اگر آپ کو دیکھ لیتے تو آپ کی رسالت کی تصدیق کرتے، تکذیب نہ کرتے۔ میں نے ان کو کان دیے ہیں، لیکن ان کانوں کے ساتھ آپ سے حق بات سنتے نہیں، کانوں کے ہوتے ہوئے یہ بہرے بنے ہوئے ہیں۔ اگر یہ کان لگا کر سن لیتے تو یقیناً آپ کی نبوت، آپ کی رسالت کی تصدیق کرتے، کبھی بھی تکذیب نہ کرتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تو یہ خواہش تھی، آپ بار بار تبلیغ فرماتے، بار بار انہیں سمجھاتے تھے، ہو سکتا ہے کہ اس کو میری بات سمجھ آ جائے، ہو سکتا ہے کہ یہ راہ راست پہ آ جائے، ہو سکتا ہے کہ صراط مستقیم پر آ جائے۔ آپ کے اختیار میں ہوتا تو آپ سب کو ہدایت دے دیتے، لیکن خواہش تھی، چاہت تھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کی خواہش اپنی جگہ پر درست ہے، لیکن یہ بے طلب لوگ ہیں۔ جب ان کے اندر طلب نہیں ہے تو ہم ان کو اتنی بڑی دولت، اتنی بڑی نعمت کیوں دیں؟ یہ کوئی معمولی چیز ہے؟ ہاں، اگر یہ طلب دکھائیں تو پھر ہم دے دیں گے، ضرور دے دیں گے۔ آپ لاکھ محنت فرمائیں، لیکن جب تک یہ طلب نہیں دکھائیں گے تب تک ایسے خالی ہی رہیں۔ دنیا میں آ کر دنیا کی زندگی سے انہیں پیار ہو گیا ہے، دنیا کی چیزوں سے یہ پیار کرنے لگے ہیں۔ فرمایا کہ بہت جلد دنیا چھوڑ کر پھر یہ میرے پاس آئیں گے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر کسی نے 60 سال یا 70 سال یا 100 سال جتنی بھی زندگی گزاری ہے، جب یہ میرے پاس آئیں گے اور آخرت کی منزلیں ان کے سامنے ہوں گی، حشر کی گھڑیاں ان کے سامنے ہوں گی، اس وقت یہ ایسے محسوس کریں گے گویا کہ دنیا کے اندر بس یہ ایک لمحہ، 2 لمحے گزار کے آئے ہیں۔ یہ 60-70 سال کی یا 100 سال کی زندگی انہیں ایسے لگے گی کہ بس ایک ساتھ، ایک صبح کا وقت یا شام کا وقت ہم نے دنیا میں گزارا تھا، ہماری زندگی تھی ہی کیا۔ لیکن آج انہیں یہی بات بتلائی جا رہی ہے کہ آخرت کے مقابلے کے اندر یہ اتنی بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ اس کے اندر اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرو، اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرو۔ تو آج ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ جنہیں بات سمجھ آ جائے گی وہ کامیاب ہو جائیں گے، اور جنہیں بات سمجھ نہیں آئے گی تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خسارے والے ہو جائیں گے۔ وَإِن كَذَّبُوكَ، اور اگر یہ لوگ آپ کی تکذیب کرتے ہیں، آپ کو جھٹلاتے ہیں، فَقُلْ، تو آپ فرما دیجئے، لی عملی، میرے لیے میرا عمل ہے، وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، انتم بریئون، تم بریء ذمہ ہو، مما اعملو، ان اعمال سے جو میں کرتا ہوں، وَأَنَا بَرِيءٌ، اور میں بریء ذمہ ہوں، مما، ان اعمال سے، تعملون، جو تم کرتے ہو۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، ان کا ذکر ہو رہا ہے، ان میں سے بعض ایسے ہیں، یستمعون الیک، آپ کی طرف کان لگا کے رکھتے ہیں، افانت، کیا پس آپ، تسمع الصم،
سنا سکتے ہیں بہرے کو، وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، اور اگرچہ وہ عقل بھی نہ رکھتے ہوں، وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے مَنْ يَنظُرُ إِلَيْكَ، بعض ایسے بھی ہیں جو آپ کی طرف نظر لگا کے رکھتے ہیں، آپ کو دیکھتے ہیں، ظاہری آنکھوں سے تو دیکھتے ہیں آپ کو، أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ، کیا آپ اندھوں کو راستہ دکھا سکتے ہیں؟ اللہ نے ان کو اندھا فرمایا ہے، ان کو بہرا فرمایا ہے۔ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، اور اگرچہ یہ لوگ دیکھتے نہ ہوں۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا، بے شک اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا لوگوں پر کچھ بھی۔ وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور لیکن لوگ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع فرمائے گا، اس وقت ان کی کیفیت یہ ہوگی كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا، گویا کہ یہ نہیں ٹھہرے إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، مگر ایک گھڑی دن کی، دن میں سے بس ایک گھڑی یہ ٹھہرے ہیں دنیا کے اندر۔ اور دوسری بات یہ ہے يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ، آپس کے اندر ان کا تعارف بھی ہوگا، یعنی کہ ایک دوسرے کو یہ سارے کے سارے مجرم وہاں پر پہچان رہے ہوں گے۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، تحقیق خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی ملاقات کو، وما کانوا مہتدین، اور یہ لوگ ہدایت یافتہ نہیں تھے۔ ان آیات کے اندر جو مضمون ہے، ایک یہ ہے کہ ہم اس کا ترجمہ پڑھ کے اور سرسری طور پر یہاں سے گزر کے آگے نکل جائیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے ترجمہ جو ابھی ہم نے پڑھا سنا، اس کو دل دماغ میں جگہ دیں، اور اس کے بعد پھر وہ منظر، وہ حالات جو اللہ کے نبی پر آئے، تھوڑا سا سوچیں، تھوڑا سا سوچو بچار کریں، اس وقت کیا کیفیت ہوگی اللہ کے نبی کی، آپ کا دل کتنا دکھی ہوگا، آپ کتنے غمگین ہوتے ہوں گے، آپ کتنے پریشان ہوتے ہوں گے اس وقت، اور آپ اتنے اعلیٰ ظرف تھے کہ کیسے آپ صبر کر لیتے تھے، ورنہ ہر ایک انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ دیکھیے ایک عام انسان جو کہ بہت کوئی بڑی چیز نہ ہو، بہت بڑی شخصیت نہ ہو، ایک عام مسلمان کی بات کر رہا ہوں کہ ایک عام مسلمان ہو اور وہ کسی کے پاس چل کر جائے اور جا کر اسی کے نفع کی بات کرے، ذاتی کوئی مفاد بھی نہیں ہے، خود چل کے جائے اور جا کر اسے یہ سمجھائے کہ بھائی دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے، آخرت کی فکر کر لو۔ یہ بات سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ اب یہ بات جو کرنے کے لیے اپنا پیسہ بھی لگا کے گیا ہے، گھر بار چھوڑ کر اس کے پاس خود گیا ہے، یا بے شک اپنے شہر میں تھا، قیمتی وقت نکالا، اس کے پاس چل کر گیا ہے، اس کو یہ سمجھانے کے لیے کہ بھائی اپنی اور اپنے بچوں کی آخرت بنا لو، اگر ہمیشہ کی کامیابی چاہتے ہو تو پھر اپنی زندگی میں دین لے آؤ، اس کے بغیر تو خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اب یہ چل کر بھی جائے، بڑے جذبات لے کے جائے، اور آگے سے اس کو جواب ملے کہ جاؤ اپنا کام کرو، بڑے آگے ہمیں سمجھانے والے، ہمیں تیری سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، کتنا دل دکھے گا، کتنی تکلیف ہوگی، اور اس تکلیف کو، اس دکھ کو الفاظ کے اندر بیان کرنا تو ممکن ہی نہیں ہے، اس کیفیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، الفاظ کے ساتھ بیان کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اور یہاں ایک عام انسان نہیں ہے، یہاں پر وہ ہستی ہیں جن کے لیے اللہ نے کائنات کو وجود عطا فرمایا، جن کے صدقے سے نبی پیدا ہوئے ہیں، جو صرف ہمارے نبی نہیں، نبیوں کے نبی ہیں، جو امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، فخر الرسل ہیں، جن کے اپنے جد امجد ابراہیم علیہ السلام فخر کرتے ہیں
کہ میرے اسماعیل کی نسل سے اللہ کے محبوب آئیں گے۔ آدم فخر کرتے ہیں کہ دیکھا تو نہیں ہے ابھی، لیکن میری نسل سے ہوگا، اور دیکھا یہ ہے کہ اللہ کے عرش پر اللہ کے نام کے ساتھ اس کا نام لکھا ہے۔ اتنی شان والا نبی، اور یہ نہیں ہے کہ ان باتوں کا ہمیں علم ہے، تو اس نبی کو علم نہیں تھا، اپنی حیثیت کو جانتے نہیں تھے، ایسی بات نہیں ہے۔ جب صحابہ کرام نے پوچھا نا کہ آپ کی تعریف کی، اپنا تعارف خود کرائیں، تو آپ نے فرمایا کہ میری تعریف یہ ہے، کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، جب آدم کا ابھی تک گارا بنا ہوا تھا، ابھی تک جسم نہیں بنا، ڈھانچہ نہیں بنا، میں اس نے بھی نبی تھا۔ اب تو جانتے تھے نا۔ اللہ کے نبی نے خود فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر، قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار میں ہوں گا، فرمایا فخر نہیں کرتا۔ فرمایا کہ اللہ کی حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، فرمایا کہ فخر نہیں کرتا۔ فرمایا کہ سب سے پہلے سفارش کی اجازت مجھے ملے گی، سب سے پہلے قبر سے میں نکلوں گا۔ اللہ کے نبی کو پتہ نہیں تھا اپنے مقام کا۔ فرمایا کہ مقام محمود اللہ نے اپنی پوری مخلوق میں ایک کو دینا ہے، اور مجھے امید ہے کہ وہ ایک میں ہوں۔ سب جانتے تھے کہ میرا کیا رتبہ ہے، کیا مقام ہے، کیا شان ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہ لوگ جن کی معاشرے کے اندر بھی کوئی حیثیت نہیں تھی، ان کے پاس چل کر جانا اور ان کے نفع کی، ان کے بھلے کی بات کرنا، ان کے ہمیشہ کی کامیابی کی بات کرنا، اور پھر آگے سے رکھا جواب ملنا، آگے سے کرخت لہجے میں بات۔ اللہ کے نبی کیسے برداشت کرتے تھے؟ اور اللہ کے نبی تو جانتے تھے کہ میں کیا ہوں، بے شک وہ اندھے تھے، اور اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، یہ میری آپ کی بات نہیں ہے، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، کہ کان تو لگاتے ہیں، أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ، کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں؟ کان تو لگے ہوئے ہیں، لیکن جو آپ کی بات نہیں سنتا تو کانوں کے ہوتے ہوئے بھی بہر ہے۔ کان تو اس لیے ان کو دیے تھے کہ میرے نبی کی بات سنیں، باقی سب کی باتیں سنتے ہیں، دنیا کی ساری باتیں سنتے ہیں، اگر اصل بات جو ان کو سننے کے لیے کان دیے وہ ہی نہیں سنی، میرے نبی کی باتیں نہیں سنی، تو گویا کہ کانوں کے ہوتے ہوئے بہرے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنظُرُ إِلَيْكَ، آپ کی طرف نظریں لگا کے رکھتے ہیں، آپ کو دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے باوجود نہیں دیکھ پاتے۔ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ، کہ آپ اندھوں کو دکھا سکتے؟ اللہ نے ان کو آنکھیں بھی دی تھی، اللہ جانتے تھے کہ ان کے پاس آنکھیں ہیں، لیکن جس آنکھ کے ہوتے ہوئے اللہ کا نبی سامنے ہے، ان آنکھوں کے ساتھ اگر وہ نبی نظر نہیں آتا، اس کے اندھا ہونے میں کوئی شک ہے؟ اس لیے اللہ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، ان کی آنکھیں اندھی نہیں تھی، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، ان کے سینوں میں جو دل تھے وہ اندھے تھے، یہ دل کے اندھے تھے، اصل اندھے تھے۔ تو کتنے بدبخت تھے اور کتنے بد نصیب تھے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے نبی کا چہرہ دیکھا، لیکن دیکھنے کے باوجود بھی نہیں دیکھا، دیکھنے کے باوجود بھی اندھے رہ گئے، نہیں دیکھ سکے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، یہ یہودیوں کے بہت بڑے علامہ تھے، بہت بڑے علامہ تھے۔ جب یہ آئے اور آ کر اللہ کے نبی کا چہرہ دیکھا، دیکھتے ہی پہلا لفظ جو منہ سے نکلا، کہنے لگے ھذا الوجہ لیس بکذاب، یہ جھوٹے کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ چہرہ جھوٹے کا ہو سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسی ٹائم اسلام قبول کر لیا، اور اس وقت 10 بڑے بڑے عالم تھے یہودیوں کے پاس۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ 10 مسلمان ہو جائیں تو روئے زمین پر ایک یہودی باقی نہیں بچے گا، لیکن ایک نے آنکھیں استعمال کی، کان استعمال کیے، باقی اندھے رہے اور بہرے رہے۔
اللہ کے نبی کو دیکھ رہے ہیں لیکن نہیں دیکھ رہے، اللہ کے نبی کی بات سن رہے ہیں لیکن نہیں سن رہے، یعنی کہ ان کے اندر اندھا پن تھا، ان کے دل اندھے بھی تھے، دل ان کے بہرے بھی تھے، اور یہ گونگے تھے، نہ حق بولتے تھے، نہ حق سننے کی کوشش کرتے تھے، نہ حق دیکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ پھر ان کا انجام کیا ہوا؟ جنہوں نے اپنے ان اعضاء کو صحیح استعمال نہیں کیا، اپنی آخرت کی فکر نہیں کی، اپنی آخرت نہیں بنا سکے، وہ جہنم کا ایندھن بن گئے۔ اب اس میں اللہ کا کیا قصور ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کل کو کوئی یہ کہے جی دیکھو اللہ تو غفور الرحیم ہے، بڑا رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، اللہ نے اپنے بندوں کو، انسانوں کو جہنم میں ڈال دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ تو بندوں پر کچھ ظلم نہیں کرتا، ولکن الناس انفسهم یظلمون، لوگ اپنی جانوں پہ خود ظلم کرتے ہیں۔ میں نے تو حق ادا کر دیا۔ جب عالم ارواح کے اندر ان سے پوچھا الستو بربکم، کیا تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا کیوں نہیں اللہ تو ہمارا رب ہے، بات ہی ختم ہو گئی۔ اب جب یہ دنیا میں آئے، مجھے پتہ تھا انسان کمزور ہے، یہ عالم ارواح کے وعدے کو بھول جائے گا، اس کی یاد دہانی کے لیے میں نے نبی بھیجے، میں نے اپنی کتابیں ان کو عطا فرمائی، آسمانی کتابیں دی۔ انہوں نے کتابوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، میرے نبیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، اللہ کے نبیوں کو نہ حق قتل کر دیتے تھے۔ اتنے بڑے ظالم نکلے۔ اللہ اس کا پابند نہیں تھا کہ وہ وعدہ یاد کرانے کے لیے نبی بھیجے اور کتابیں بھیجے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ لیکن جس نے اللہ کی رحمت سے بھی کچھ نہیں سیکھا، تو اس میں کیا شک ہے کہ اس نے اپنی جان پر خود ہی ظلم کیا۔ اور جس دنیا کی رنگینیوں کے اندر آ کر انسان محو ہو جاتا ہے اور دنیا دار بن جاتا ہے، آخرت کو بھول جاتا ہے، اپنی موت کو بھول جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ بہت جلد یہ دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے، اتنی جلدی ختم ہونے والی ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اب تو اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ موت کتنی عام ہو گئی ہے، اور فلاں بندے کا اعلان ہو رہا ہے، اچھا ابھی تو میرے ساتھ باتیں کر رہا تھا، ابھی تو میرے پاس بیٹھا ہوا تھا، ابھی تو یہاں سے گزر رہا تھا۔ اب تو موت اتنی عام ہو گئی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم ڈھیٹ بنے ہوئے ہیں۔ ابھی بھی یقین نہیں آ رہا کہ ہمارا نمبر آ جائے گا، ابھی بھی بات وہیں کی وہیں کھڑی ہوئی ہے، ابھی بھی ہمارا ذہن یہ کہتا ہے کہ ہاں بس وہ بیچارہ مر گیا، اللہ اس کی بخشش فرمائے، اور ہمیں یہ خیال ہی نہیں آتا، رتی بھر خیال نہیں آتا کہ بہت جلد ہمارا بھی اعلان ہونے والا ہے، بہت جلد مجھے بھی ایسے کندھوں کے اوپر لے کے جا رہے ہوں گے، مجھے بھی ایسے منو مٹی تلے دبا رہے ہوں گے۔ خیال آتا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ ایک اعلان کے ساتھ ہم بدل سکتے تھے، ایک جنازہ پڑھنے کے ساتھ بدل سکتے تھے، لیکن نہیں، غفلت ہے اور غفلت ہے اور غفلت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو دنیا کے اندر غافل رہا اور دنیا کا بندہ بن کر میرے پاس آیا، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، جس دن اللہ ان سب کو جمع فرمائے گا، كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، اس وقت ان کی حالت یہ ہوگی، دنیا میں جتنا بھی ٹائم گزار کے آئے، اب ان کو ایسے لگے گا کہ یہ نہیں ٹھہرے مگر ایک ساعت، ایک ساعت۔ اور 30ویں پارے میں ہے یوم یرونہا، جس دن یہ دیکھیں گے اس دن کو، جب یہ دیکھیں گے قیامت کے دن کو، انہیں ایسے محسوس ہوگا کہ یہ نہیں ٹھہرے الا عشیۃ او ضحاہا، مگر ایک عشاء کا ٹائم یا چاشت کا ٹائم، یہ کہ تھوڑا سا ٹائم بس ان کو ملا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ آپس کے اندر باتیں کر رہے ہوں گے، جس میں سور پھونکا جائے گا، قیامت قائم ہو جائے گی۔ اب کچھ لوگ باتیں کر رہے ہوں گے کہ دنیا کے اندر لگتا ہے کہ بس ہم تو صرف 10 دن رہے، 10 دن کے بعد قیامت آ گئی۔ اب اس وقت کے جو ذہین لوگ ہوں گے وہ کہیں گے پاگل تو نہیں ہو گئے، 10 دن کہاں، ایک دن ہوا ہے، 10 دن کہاں ٹھہرے ہیں، ایک دن ہوا ہے۔
اور جو گناہگار ہیں، گناہگار چیخ کر کہیں گے ایک دن پورا کدھر سے آ گیا، ایک گھڑی تھی، وہ تو تھوڑا سا وقت تھا۔ اللہ کی بات حق سچ ہے، ایسے ہو کر رہے گا۔ حضرت عزیر علیہ السلام ایک بستی سے گزر رہے ہیں، بستی کی حالت یہ ہے وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، گری پڑی ہے، تباہ ہوئی پڑی ہے۔ قَالَ أَنَّىٰ يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا، اللہ اس کے مرنے کے بعد اس کو کیسے زندہ کرے گا؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، 100 سال کے لیے اللہ نے ان پہ موت طاری کر دی، 100 سال، 100 سال۔ ثم بعث، اس کے بعد پھر اس کو اٹھایا، 100 سال گزر گئے، 100 سال کے بعد اٹھایا۔ قال کم لبثت، کتنا عرصہ ٹھہرے رہے؟ عزیر علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ لبثت یوما او بعض یوم، اے اللہ ایک دن او بعض یوم، یا آدھا دن، کیونکہ جب وہ وہاں سے گزر رہے تھے اس وقت کا ان کو وہ خیال آیا کہ صبح کا ٹائم تھا، یہ پتہ نہیں زور کا ٹائم تھا، اور اب عصر کا ٹائم ہے۔ وہ اس وقت کو شمار کر رہے تھے کہ اگر صبح کا ٹائم تھا، اب دوپہر کا ٹائم ہے، دھوپ تھوڑی تیز ہو رہی ہے، اچھا پھر آدھا دن ہوا ہوگا۔ عصر کا ٹائم تھا، اچھا اس ٹائم صبح کا ٹائم تھا، پھر پورا دن گزر گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بل لبثت 100 عام، بلکہ تجھے 100 سال گزر چکے، 100 سال گزر چکے ہیں۔ اور جب آپ جا رہے تھے اس وقت آپ گدھے کے اوپر سوار تھے، آپ کے پاس کھانا بھی تھا۔ اللہ فرماتے ہیں فانظر الی طعامک و شرابک، کھانے کو دیکھو، پینے کو دیکھو، لم یتسنہ، خراب بھی نہیں ہوا، 100 سال گزر گئے، تازہ پڑا ہوا ہے۔ وانظر الی حمارک، گدھے کو دیکھو، ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں، ہڈیاں پڑی ہیں، ڈھانچہ پڑا ہوا ہے، گل گیا، ختم ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں وانظر الی العظام، ہڈیوں کو دیکھو، کیف ننشزها، کیسے ہم ان کو پھر کھڑا کرتے ہیں، ثم نکسوها لحما، کیسے اس کے اوپر گوشت چڑھاتے ہیں۔ اسی ٹائم اللہ نے آنن فنن سب کچھ کر دیا، گدھا پھر زندہ ہو گیا، اور عزیر علیہ السلام اس کے اوپر پھر سوار ہو گئے۔ 100 سال کے عرصے کو اللہ کا نبی کیا کہہ رہا ہے؟ لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن یا آدھا دن۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اس وقت جو کیفیت ہوگی، اس وقت سب لوگ یہ سمجھیں گے لم یلبثوا الا ساعۃ من النہار، کہ ہم تو نہیں ٹھہرے دنیا کے اندر مگر دن کا ایک حصہ، ایک ساعت، ایک لمحہ۔ یہ دنیا کی زندگی کی حقیقت ہے کہ ہم 100 سال بھی، 80 سال، 70 سال، جتنی بھی ہماری عمر ہے، جب اللہ کے پاس جائیں گے تب یہ 100 سال ہمیں 100 سال محسوس نہیں ہوں گے، 70 سال نہیں لگیں گے، 70 گھنٹے بھی نہیں لگیں گے، الا ساعۃ من النہار، یہ بس چند گھڑیوں کی بات لگے گی۔ ابھی چند گھڑیوں کی بات ہے، اللہ میں سمجھا رہا ہے، بار بار سمجھا رہا ہے، بار بار سمجھا رہا ہے۔ ایک ہمیں بات سمجھ نہیں آ رہی، ہماری عمر اگر 50 سال ہے پھر بھی 100 سال کا منصوب ہے، 100 سال ہے پھر بھی آگے 100 سال کا منصوب ہے۔ کوئی بندہ اگر 70 سال کا ہے، آپ نے دیکھا کہ وہ کہتے جی بس دنیا کے کام ختم، اب تو اللہ کی بندگی کروں گا۔ 70 سال کا ہے تو کہتے جی ظاہر سی بات ہے بچوں کے لیے کچھ تو بناؤں، پوتوں کے لیے کچھ بنا دوں۔ 100 سال کا ہے، پوتوں کو بلاتا ہے بھائی کچھ کرو، کچھ کرو، ہم نے یوں ٹائم ضائع کر دیا تھا، تم نے ٹائم ضائع کرنا، پھر دنیا میں پڑا ہوا ہے۔ 100 سال کا ہو گیا پھر بھی دنیا میں پڑا ہوا ہے۔ آخرت کی کسی کو فکر ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ آخرت کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ تو یہ تھوڑے سے لمحے ہمیں ملے ہیں، لمحے، اور حقیقت یہ ہے کہ چونکہ دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے اور آخرت کی ہمیشہ والی ہے، تو اس کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں، کوئی مثال ہی نہیں بنتی۔ کوئی بھی ہم مثال پیش کرتے ہیں مثال بنتی نہیں، بس وہ ایک بات سمجھانے کے لیے کی ہے کہ تمہیں ایسے لگے گا جیسے کہ ایک لمحہ ہو، ایک گھڑی ہو، لحظہ بھر کی بات ہو، لیکن اس کے باوجود ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی جو بڑی آسان سی بات ہے۔
تو بہت جلد یہ دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے۔ اب دیکھو اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، قیامت قریب ہے، قیامت قریب ہے، لعل الساعۃ تکون قریبا۔ اب اللہ کا قرآن بار بار سمجھا رہا ہے، اللہ کی بات سچی ہے کہ جھوٹی ہے؟ اب ہم کیا کہتے ہیں، کہاں قیامت جی، ابھی اتنا جلدی، ابھی تو فلاں نشانی آئے گی، امام مہدی آئیں گے، پھر وہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، پھر وہ دجال آئے گا، پھر اتنا عرصہ ہوگا، ابھی تو بہت دور ہے، ابھی تو بہت دور ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قریب ہے، ہم کہتے ہیں دور ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قریب ہے، ہم کہتے ہیں دور ہے۔ بات کیا ہے اصل؟ اللہ کی بات تو سچی ہے، ہمیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ اور دیکھو جب اللہ کا قرآن اتر رہا ہے، 14 صدیاں تو گزر گئی نا، اللہ تب فرما رہا ہے قیامت قریب ہے، ہم کہتے 1400 سال گزر گئے، کہاں قریب ہے؟ بات اس میں یہ ہے کہ ایک ہماری نظر ہے، ایک اللہ کی نظر ہے۔ ہم چھوٹے ہیں، اللہ بڑا ہے۔ اب یہاں سے اگر دریا خان جانا ہو، ہمیں کوئی کہے جی آپ نے یہاں سے پیدل جانا ہے دریا خان، پہنچ جائیں گے یا نہیں پہنچ سکتے؟ پہنچ جائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے، ہماری عادت ہے کہ ہم موٹر سائیکل پہ جاتے ہیں، کار پہ جاتے ہیں، بس پہ جاتے ہیں، ٹرین پہ جاتے ہیں، لیکن پیدل بھی تو جا سکتے ہیں نا۔ ایک انسان دریا خان جا رہا ہے اور ایک چیونٹی کو کہو کہ تو نے دریا خان جانا ہے۔ ایک انسان جب یہاں روڈ پہ کھڑا ہوگا نا، او سامنے دیکھو وہ چونی شمالی نظر آ رہی ہے، او سامنے دیکھو کھاوڑ کلاں بھی آ گیا، وہ سامنے دریا خان کے وہ دیکھو شوگر مل کا وہ نظر آ رہی، دیکھو آ گیا دریا خان۔ اب ایک انسان کو دریا خان قریب نظر آتا ہے، چیونٹی کے لیے بڑا دور ہے، بیچاری کے لیے چیونٹی چھوٹی ہے نا۔ اگر اس سے کہیں دریا خان جانا ہے تو وہ کہے گی دریا خان۔ بس یہی ہمارا حساب ہے کہ چونکہ اللہ بڑے، اللہ کی نظر بڑی ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ قیامت ہے سامنے، یہ قیامت ہے، ہم چھوٹے ہیں، چیونٹی سے بھی چھوٹے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ قیامت بڑی دور ہے، دور چور کچھ نہیں ہے۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ جو بندہ مر گیا اس کی تو قیامت آ گئی۔ من مات فقد قامت قیامتہ، جس پہ موت آ گئی اس کی تو قیامت آ گئی۔ اب موت سے تو کسی کو انکار نہیں ہے نا، یہ تو اٹل حقیقت ہے۔ اگر ہم اس قیامت کا انتظار کریں گے تو بہت دور ہے، بہت دور ہے، چلو مان لیا بھی دور ہے، حالانکہ دور نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے قریب ہے، لیکن اگر بات سمجھ نہیں آتی، یہ تو سمجھ آتی ہے نا کہ بھی موت قریب ہے، تو موت بھی تو قیامت ہے۔ جس کی موت آ گئی اس کے لیے تو نہ امام مہدی نے آنا ہے، نہ اس کے لیے عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، نہ اس نے یاجوج ماجوج کو دیکھنا ہے۔ جس کی موت آ گئی اس کی تو چھٹی ہو گئی نا، وہ تو قبر میں چلا گیا، اس کی تو آخرت شروع ہو گئی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم نے اس قیامت کو چھوڑ کر اس قیامت کو دیکھنا ہے جو سر کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، اور اس کا کوئی وقت نہیں ہے، کسی بھی ٹائم اعلان ہو سکتا ہے، وہ بھی اگر نصیب میں ہوگا تو اللہ فرماتے ہیں کہ ابھی سے تم تیاری کر لو، بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے، یتعارفون بینہم، اس وقت لوگ ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے۔ جو مجرم ہے وہ بھی ایک دوسرے کو پہچانیں گے، اور جو اپنے ہیں قریبی ہیں وہ بھی پہچانیں گے، یہ میرا باپ، یہ میرا بھائی، یہ میرا بیٹا، یہ میری بیوی، وہ سب کو پہچان تو رہے ہوں گے، لیکن اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا۔ بھائی سامنے کھڑا ہوا ہے، جیسے ہی دیکھے گا فوراً منہ ادھر کر لے گا، اے سنو مجھ سے کوئی نیکی مانگ لے۔ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، ماں اور باپ سے بھاگے گا۔ وَصَاحِبَتِهِ، بیوی سے بھاگے گا۔ وَبَنِيهِ، اور بیٹوں سے بھاگے گا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر ایک کو وہ لگی ہوگی فکر جو اس کے لیے کافی ہوگی۔ وہ کہے گا مجھے اپنی پڑی ہے، ماں ہے تو جائے اپنا کام کرے، باپ ہے تو ٹھیک ہے، باپ ہے، دیکھتے ہی نہیں۔ وہ لمحہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ضرور آئے گا۔ یتعارفون بینہم، لوگ ایک دوسرے کو پہچان تو رہے ہوں گے، لیکن ہاتھ ملانے کی کوشش نہیں کریں گے، جانتے بھی ہوں گے۔ بعض لوگ نا دنیا کے اندر بھی ایسا کام کرتے ہیں، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بڑے بخیل قسم کے ہوتے ہیں۔ آج کل تو کہتے ہیں نا ایک ڈھونڈو ہزار ملتے ہیں، آج کل تو یہ وبا عام ہو چکی ہے، بخل عام ہو چکا ہے۔ تو اگر کوئی بندہ ایسا کوئی نظر آ جاتا ہے، کوئی دوست ہے،
کوئی رشتہ دار ہے، کوئی جاننے والا ہے، تو جان بوجھ کر نا وہ نظریں چرا لیتے ہیں، کبھی اس کو چائے پلانی پڑ جائے، کبھی کو کھانا کھلانا پڑ جائے، وہ کہے جی میں تو تمہارے گھر چلتا ہوں، چلے گھر چلتے ہیں، وہ پہلے سے جیسے دیکھتے ہیں نا، دیکھ کے جان بوجھ کے اس کے بعد اپنی نظریں چرا لیتے ہیں، اور پھر بعد میں وہ کہتے ہیں جی میں آپ کے بالکل قریب سے گزرا، میں نے آپ کو دیکھا، کہتے ہیں اچھا میں نے نہیں دیکھا آپ کو۔ سب کچھ دیکھتے ہیں لیکن جان بوجھ کے جاہل بن جاتے ہیں۔ یہ بھی تو ایک نقشہ ہے نا قیامت صغریٰ کا۔ جب اللہ دنیا میں دکھا رہا ہے تو آخرت میں تو ہونا ہی ہونا ہے۔ یہاں تو ایک انسان ہم سے کتنا کھا پی لے گا، لیکن وہاں تو ایک نیکی بھی مانگ لی اور ایک نیکی پہ فیصلہ ہونا ہے، ایک نیکی کم پڑ گئی جاؤ جہنم میں۔ اب وہاں پر کون کسی کے ساتھ ہاتھ ملانے کی کوشش کرے گا؟ ہر بندہ کہے گا نہیں بھائی، جیسے دیکھے گا کوئی تعلق والا ہے اس طرف، ادھر دیکھے گا دوسری طرف، ہر ایک انسان ایک دوسرے سے بھاگے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، اس انسان بھاگے گا، چلے گا نہیں، بھاگے گا، یعنی کہ جان چھڑائے گا۔ بنی اسرائیل پر جب عذاب آیا تھا نا، اللہ نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا تھا، تو حدیث پاک میں ہے کہ اس وقت وہ بھی ایک دوسرے کو پہچانتے تھے، جو نافرمان تھے یہ فرمانبردار لوگوں کو جانتے تھے اور روتے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری تھے، اور اشاروں کے نام میں کہتے تھے کہ ہماری جان چھڑاؤ، اب کیا ہو گیا، ہمارے ساتھ کیا بنے گا، لیکن کوئی کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ جس طریقے سے وہ لوگ ایک دوسرے کو پہچان تو رہے تھے لیکن کچھ کر نہیں سکتے تھے، قیامت کے دن بھی یہی منظر ہوگا کہ لوگ ایک دوسرے کو پہچان تو رہے ہوں گے، ایک دوسرے کے کام نہیں آ سکیں گے۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، جنہوں نے اللہ کی ملاقات کا انکار کیا وہ خسارے والے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ سے ملاقات ہوگی۔ جب ہمیں یقین ہے اللہ سے ملاقات ہوگی تو پھر ہمیں اس کے لیے ابھی سے تیار ہونا پڑے گا۔ اگر ہم بد عملی کی زندگی گزار کر اللہ کے پاس جائیں گے، اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے معاملات صاف کر کے جائیں، حقوق اللہ، حقوق العباد، اپنا دامن صاف رکھیں اور ہر وقت صاف رکھیں، اس لیے کہ کسی بھی ٹائم بلاوا آ سکتا ہے۔ جب بلاوا آیا نا، اسرائیل نے یہ نہیں کہنا او بھی معاملات درست کر لے، توبہ کر لے، فلاں کے ساتھ صلح کر لے، کچھ بھی نہیں کہنا، اس نے کہنا چلو آج وقت ہے کہ اپنے معاملات یہیں پر ہم نمٹا لیں، درست کر لیں۔ اور ایک اہم ترین بات عرض کرنے لگا ہوں کہ جس کا کوئی کھا جاتا ہے، جس کا کوئی کھا جاتا ہے اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس دنیا کی چند ٹکوں کی خاطر ایک انسان نے اپنی آخرت خراب کر دی ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اس کی نمازیں تجھے دوں گا، اس کے مقبول روزے، حج، عمرے سب کچھ تجھے دوں گا۔ اگر وہ نماز پڑھتا ہی نہیں تھا تو پریشان نہ ہو، تیری برائیاں اس کے کھاتے میں ڈالوں گا۔ جس کا کوئی کھا جائے وہ خوش نصیب ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی ہمارا کھا جائے لیکن ہم کسی کا کھا کے نہ جائیں، اس لیے کہ یہ نمازیں، سردیوں کی نماز و نماز وضو بھی مشکل ہے۔ ایک انسان وقت بھی نکالے، ٹھنڈے پانی سے وضو بھی کرے، نماز بھی پڑھے، اور پڑھے کسی کے لیے، کیا فائدہ؟ ہم نمازیں پڑھیں، روزے ہم رکھیں گرمیوں کے، ہم بھوک پیاس ہم برداشت کریں، اور ہمارے روزے دوسرے بندے لے کے جنت میں جائیں، ہم روزے رکھ کے جہنم میں جائیں، کتنا بڑا خسارہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے معاملات درست رکھیں، ہم سے کسی کو دکھ نہ ہو، ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہم کسی کا کھا کے نہ جائیں۔ اگر کوئی ہمارا کھا لیتا ہے تو اللہ تعالی ہمارا گھر پھر پورا کر دے گا انشاءاللہ۔ ہمارے معاملات درست ہوں گے تو ہماری ٹوٹی پوٹی عبادت کے ساتھ اللہ کا فضل شامل حال ہوگا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔